السلام علیکم ویورز، کیا حال چال؟ امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج چونکہ شب معراج کی رات ہے تو اب ہم جا رہے ہیں مولانا میر قادری صاحب کا بیان سننے کے لیے۔ تو پہلے شب معراج کے موقع پہ بیان ہوگا، اس کے بعد صلاۃ التسبیح ہوگی۔ امید ہے کہ مزہ آئے گا، کیونکہ عبادت وہی ہوتی ہے جس میں مزہ آئے، اور مزہ آئے گا تو جتنا مزہ ہے اتنا ہی زیادہ مثلا کہ دل لگے تو مزے والی عبادت ہو تو اسی کا زیادہ مزہ آتا ہے۔ اوورال بات کرنے کا مطلب یہی تھا کہ بیان میں مزہ آئے گا، کیونکہ موقع کے جو مثلا کہ موقع ہوتا ہے، موقع محل ہوتا ہے، اس کے مطابق بیان ہوگا۔ انشاءاللہ ہم جا رہے ہیں، ابھی پہنچیں گے، مولانا امیر القادری صاحب کا بیان سنیں گے۔ وہ بھی آپ کے ساتھ میں سارے شیئر کروں گا۔ صلاۃ التسبیح کے بعد جو بھی مسئلہ سسٹم ہوگا وہ سارا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرے گا۔ ابھی تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ ابھی ہم تقریباً مسجد پہنچنے والے ہیں، مدینہ مسجد میں، تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی بیان ہی شروع ہوا ہوگا۔ ابھی ہوتا ہے بیان شروع، تو وہ ساری گاڑی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ابھی تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے، سارا لوگ دیکھیے گا، انشاءاللہ پورا بیان آپ کو سننے کو ملے گا، آپ لوگوں کو بھی مزہ آئے گا الحمدللہ۔ اور ہم پہنچ گئے ہیں، ابھی میں بائک سائڈ پہ لگانے لگا ہوں، پھر چلتے ہیں اندر۔ معراج کی روشنی میں علم مصطفیٰ کی وسعت کو سمجھیے۔ حضرت کعب الاحبار فرماتے ہیں سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے کہ جہاں تمام فرشتوں، نبیوں اور رسولوں کا علم اسی تک ہے، سدرۃ المنتہا تک سب کا علم جو ہے وہ سدرہ ہے، اس سے آگے نہیں ہے۔ اس سے آگے کیا ہے؟ اس کا علم اللہ پاک کی سوا کسی کو نہیں ہے، سب کی رسائی سدرہ تک ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سدرہ وہ مقام ہے جہاں سب فرشتوں، جہاں سب نبیوں، جہاں سب رسولوں کے علم کی انتہا ہوتی ہے، مگر میرے اور آپ کی آقا معراج کے دولہ کی شان دیکھیے، رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سدرۃ المنتہا سے بھی آگے بلا لیا، اور ان باتوں کا بھی علم عطا فرما دیا کہ جہاں تک کسی کی رسائی نہیں تھی۔ اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کیا کہتے ہیں اسی تناظر میں؟ طور موسیٰ چرخ عیسیٰ، کیا مساوی دنا ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر رب کا کلام سنا، عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر تشریف فرما ہے۔ یہ بڑی عظمت ہے، یہ بڑی شان ہے، کیا مساوی دنا ہو؟ لیکن جو مقام قاب قوسین محبوب کو عطا فرمایا، ثم دنا فتدلی فقاب قوسین، اے محبوب قریب آ جا اور قریب آ جا۔ اور روایت کے اندر آتا ہے جب رب فرماتا ہے محبوب قریب آؤ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قریب ہوتے ہیں، رب فرماتا ہے محبوب اور قریب آؤ، محبوب کریم اور قریب ہوتے ہیں، پھر فرمایا اور قریب آؤ، محبوب پاک اور قریب ہوتے ہیں۔ قرب اتنا بڑھ گیا، اتنا قریب آ گئے کہ کمان کا فاصلہ فرمایا اس سے بھی کم رہ گیا، لیکن کوئی سدرہ پر رہ رہا ہے، جتنوں کی رسائی ہے وہ سدرۃ المنتہا ہے۔ فرمایا طور موسیٰ چرخ عیسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ جانا، عیسیٰ علیہ السلام کا چوتھے آسمان پر آنا، یہ بڑی فضیلت ہے، یہ بڑی عظمت ہے، لیکن کیا یہ ثم دنا فتدلی فقاب قوسین کے مقابلے میں آ سکتا ہے؟ کیا اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ سب جہت کے دائرے میں ہے، شش جہت سے تم ورا ہو، یہ اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے یہ جہتیں ہیں، جو بھی جائے گا کہیں بھی جائے گا اس جہت کے دائرے کے اندر ہوگا، لیکن شش جہت سے تم ورا ہو، جہاں یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہے محبوب پاک وہاں پہنچے جہاں اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے کا فرق بھی ختم ہو جاتا ہے، محبوب پاک لا مقام میں پہنچ جاتے ہیں۔ پھر کہا سب کی رسائی تم تک ہے، بارگاہ تک تم رسا ہو، سارے آپ کی چوکھٹ پہ آتے ہیں، آپ رب کی چوکھٹ پہ جھکتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اوج پانا میرے حضور کا ہے، عرش جانا میرے حضور کا ہے، عرش سے بھی پرے وہ ہو آئے، آنا جانا میرے حضور کا ہے۔ اور کہاں موسیٰ علیہ السلام دیدار کی آرزو لے کر آتے ہیں، دیدار کی حضرت لے کر آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں ربی آرینی، مولا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ باری تعالیٰ جب کلام اس کا سنا نا، درخت سے جب آواز آئی، حسرت آئی کہ جس کا کلام اتنا پیارا ہے، جس
کا کلام اتنا میٹھا ہے، جس کے کلام کے اندر اتنا حسن ہے، اس کے جلوے کا عالم کیا ہوگا، اس کے دیدار کا عالم کیا ہوگا، اس کے جلووں کا منظر کیا ہوگا۔ بار بار عرض کرتے ہیں ربی آرینی، مولا دیکھنا چاہتا ہوں، ربی آرینی، مولا دیکھنا چاہتا ہوں۔ جواب ملتا ہے لن ترانی، موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ مجھے دیکھا نہیں جا سکتا، فرمایا لن ترانی، موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ باری تعالیٰ میں تیرا کلیم، تو نے مجھے یہ شرف عطا فرمایا، مجھے دیدار نہیں ملے گا، کس کو دیدار ملے گا؟ مولا میں تیرا کلیم ہوں، مجھے دیدار نہیں ملے گا۔ فرمایا اپنے دیدار کے لیے کائنات میں نے ایک ہی آنکھ بنائی ہے، اور وہ آنکھ اپنے محبوب کو عطا فرما دی ہے۔ وہ آنکھ میں نے اپنے محبوب کو عطا فرما دی ہے، اپنے حبیب کو عطا فرما دی ہے۔ باری تعالیٰ میں تیرا کلیم، وہ تیرے حبیب۔ مولا کلیم اور حبیب کا فرق کیا ہے؟ اس کے اندر کیا فرق ہے؟ فرمایا تو میرا کلیم ہے، وہ میرے حبیب ہے۔ کلیم وہ ہوتا ہے جو کتاب لینے کے لیے کوہ طور پر آتا ہے، حبیب وہ ہے کہ جو مکہ میں ہوگا تو قرآن مکہ میں نازل کروں گا، حبیب مدینہ میں ہوگا تو قرآن مدینہ کے اندر نازل کروں گا، حبیب حجرہ عائشہ میں ہوگا قرآن وہیں پر نازل کروں گا، محبوب سفر میں ہوگا قرآن سفر میں نازل کروں گا۔ اور کلیم وہ ہوتا ہے جب ان کی امت پانی طلب کرتی ہے تو حکم دیتا ہوں کلیم اٹھیے، عصا پکڑیے، پتھر پہ ماریے، پانی کے چشمے جاری ہو جائیں گے۔ لیکن حبیب وہ ہے جب ان کے صحابی پانی طلب کرتے ہیں، یہ نہیں فرماؤں گا کہ اے پیارے اٹھیے، عصا پکڑیے، پتھر پہ ماریے، چشمے جاری ہو جائیں گے۔ جب ان کے صحابی پانی طلب کریں گے حکم ہوگا اے پیارے مشکیزے میں ہاتھ رکھنا تیرا کام ہے، ندیاں جاری کر دینا ہمارا کام ہے۔ یہ فرق ہے کلیم کے اندر اور حبیب کے اندر۔ باری تعالیٰ کیا فرق ہے؟ فرمایا کلیم وہ ہوتا ہے جو دیدار کی آرزو لے کر کوہ طور پر آتا ہے اور عرض کرتا ہے ربی آرینی، مولا دیکھنا چاہتا ہوں، یہ کلیم ہے۔ لیکن حبیب وہ ہوگا ام ہانی کے گھر میں آرام کر رہا ہوگا، 70,000 ملائکہ کی فوج کو جبریل کی قیادت میں بھیجوں گا، جبریل کے کافوری ہونٹوں سے محبوب کی تلیاں چموا کے براق پہ بٹھا کے لامکان کی خلوتوں میں بلا کیف اپنا دیدار عطا فرماؤں گا۔ یہ فرق ہے۔ اکبر جنتی جنتی۔ تو یہ فرق ہے کلیم اور حبیب کے اندر۔ سفر معراج یہ سفر علم تھا۔ اللہ پاک نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب خاص میں بلا کر کیا کیا علوم عطا فرمائے، کیسے کیسے راز بتائے، اس کا علم کسی کو نہیں ہے۔ بس ہمیں اتنا بتا دیا گیا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، پھر اس نے اپنے بندے کو وحی فرمائی جو اس نے وحی فرمائی۔ بس کسی کو علم نہیں ہے۔ کثر دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہے جیسی ہیں۔ روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں، کہ تمہیں بھی کوئی خبر ہے کہ وہاں کیا راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی؟ کیسے پتہ چلے؟ سدرہ پر جبریل امین بھی رک جاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھوں گا تو میرے بالوں پر جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ نا 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 نا، کوئی فلک تے رہ یار گیا، کوئی جا سدرہ تے ہار گیا، ایک سونی زلفاں والا سی جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا۔ اللہ پاک نے شب معراج اپنے محبوب کو کتنا علم عطا فرمایا، اس کی خبر تو کچھ نہیں ہے۔ البتہ بعض روایات سے کچھ اندازہ سا ہو پاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میں معراج کی رات پردہ غیب میں پہنچا نا تو میرے منہ میں ایک قطرہ ٹپکایا گیا جو برف سے زیادہ ٹھنڈا، کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا۔ اس قطرے میں اولین و آخرین یعنی اگلے پچھلوں کا علم موجود تھا جو میرے دل میں ڈال دیا گیا۔ اور اسی مفہوم کی ایک حدیث پاک ترمذی شریف کے اندر بھی ہے جس میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مشرق و مغرب کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب میں نے جان لیا۔ یعنی تمام اولین و آخرین کے جو علوم ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا فرما دیے۔ تو ہم نے سنا کہ سفر معراج سفر علم ہے، اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ علم دین سیکھنے کے لیے سفر کیا کریں، اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ اب پہلے کے لوگوں کا جذبہ کیسا ہوتا تھا علم دین حاصل کرنے کے لیے، اس حدیث پاک سے روایت سے اندازہ لگائیں کہ حضرت کثیر بن قیس رحمۃ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں میں دمشق کی مسجد میں صحابی رسول حضرت ابو دردہ کی خدمت میں حاضر تھا۔
اس وقت آپ کے پاس ایک شخص آیا, اس نے عرض کی, اے ابو دردہ, مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک بیان فرماتے ہیں. میں وہ حدیث پاک سیکھنے کے لیے مدینہ منورہ سے آیا ہوں. مدینہ منورہ سے حدیث پاک سننے کے لیے دمشق جاتے ہیں. اللہ اکبر. اس سے اندازہ لگائیے کہ علم دین کا شوق کیسا ہے. اور مدینہ منورہ سے دمشق تک 1000 کلومیٹر سے زیادہ فاصلہ ہے. 1000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے کیا گئے؟ بزنس کے لیے, کاروبار کے لیے, کس کام کے لیے؟ علم دین حاصل کرنے کے لیے اور نبی پاک علیہ السلام کا ایک فرمان سننے کے لیے. کوئی غرض نہیں, کوئی کام نہیں. اللہ. اور اس وقت گاڑیاں نہیں تھی, یہ جہاز, یہ جدید ٹیکنالوجی نہیں تھی. پیدل سفر ہوتے تھے, گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا, اونٹوں پر سفر ہوتا تھا. اور یہ صاحب اتنی دور سے سفر کر کے آئے, اور کیوں آئے سنیے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, کیا تم تجارت کے لیے نہیں آئے؟ عرض کیا نہیں. فرمایا, تجارت کے علاوہ دمشق میں تمہیں اور کوئی کام ہو جس کے لیے تم آئے ہو؟ عرض کیا, حضور کسی کام کے لیے نہ, صرف اور صرف حدیث رسول سیکھنے کے لیے اتنی دور سے آیا ہوں. میرا اور کوئی مقصد نہیں, اور کوئی پرپس نہیں میرا یہاں پہ آنے کا. اس پر حضرت ابو دردہ نے طالب علم دین کے فضائل بیان کرتے ہوئے فرمایا, میں نے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا, جو علم دین سیکھنے کے لیے کسی رستے پر چلا, اللہ پاک اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. بے شک فرشتے طالب علم دین سے خوش ہو کر اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. زمین و آسمان کی تمام مخلوق, یہاں تک کہ پانی میں مچھلیاں بھی طالب علم دین کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے. اچھا اب یہ سن لیجیے گا, یہ جو دین کا طالب علم ہے, جو علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے, کوئی کام نہیں, قرآن سمجھنے کے لیے, حدیث سمجھنے کے لیے, فقہ سمجھنے کے لیے, علوم اسلامیہ حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے, یہ فضیلت اس کے لیے جو سیکھنے کے لیے جا رہا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ سیکھ کر کامیاب ہو گیا, سیکھ لیا, صرف سیکھنے کے لیے جائے تو یہ اس کے فضائل ہیں. تو جو سیکھ کر کامیاب ہو جاتا اس کے لیے کتنی فضیلتیں ہوں گی. سنیے, بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں. بے شک انبیاء کرام ورثے میں درم و دینار نہیں چھوڑتے, انبیاء کرام تو ورثے میں صرف علم چھوڑتے ہیں, اور جس نے علم دین حاصل کیا اس نے بڑا حصہ حاصل کر لیا, بڑا حصہ اس نے حاصل کر لیا. اور علم کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر بیان کر رہا ہے, علماء کے فضائل اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر بیان کر رہا ہے. تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ میں علم دین حاصل کرنے کے لیے کتنی تگ و دو کرتا ہوں. مجھے وضو کے مسائل آتے ہیں, مجھے نماز کے مسائل آتے ہیں, مجھے نماز جنازہ کے مسائل آتے ہیں, مجھے دیگر جو چیزیں ہیں, شادی شدہ ہوں, نکاح, طلاق اور زہار, ان کے مسائل مجھے آتے ہیں. صاحب نصاب ہو گیا, زکوٰۃ کے مسائل آتے ہیں, حج فرض ہو گیا, حج کے مسائل آتے ہیں. تاجر ہوں, تجارت کرتا ہوں, کہ تجارت کے اصول و ضوابط مجھے آتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہ کیا یہ چیزیں ایز اے مسلم یہ جو مجھے آنی چاہیے, سیکھنی چاہیے, کیا مجھے آتی ہیں؟ تجارت تو ہو رہی ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرماتے تھے, جس بندے کو تجارت کے اصول کا نہیں پتا, شرعی تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا, تجارت کے بارے میں پتہ نہیں قرآن و حدیث کیا رہنمائی کرتی ہے, وہ ہمارے بازار میں تجارت نہ کرے. لیکن آج ہماری معاشیت تباہ و برباد ہوتی چلی جا رہی ہے, پتہ ہی نہیں ہے. سودی معاملات ہمارے ہاں کتنے عام ہوتے چلے جا رہے ہیں, کتنے سودی معاملات کے اندر گرفتار ہوتے چلے جا رہے ہیں. قرضہ لینا ہے, کوئی نہیں جی ہے اتنا سا اوپر دینا, یہ کاغذات کی فیس ہے, کوئی اوپر نہیں لیتے, چلو جی لے لو, قرضہ مل جائے گا. گاڑی لینی ہے جی, بینک سے قرضہ لو, گاڑی مل جائے گی. پریشان ہو کیوں ہوتے, بس اتنے پیسے اوپر دینا, سود لے لو, کام چل جائے گا. یہ کرنا ہے جی, قرض لے لو, بس تھوڑے سے پیسے اوپر دینے, کام چل جائے گا, سود لے لو. اچھا, ایک طبقہ وہ ہے جو سود کو برا سمجھتا ہی نہیں ہے, وہ اس کو گناہی تصور نہیں کرتا. وہ کہتا ہے جی بس چھڑو پرا, تجارت میں بھی تو نفع ہوتا ہے. تجارت کرتے ایک چیز 100 روپے کی لی ہے, وہ آگے آپ 500 کی بیچ رہے ہو, اس پر بھی تو نفع لے رہے ہو. تو یہی چیز سود کے اندر ہے. بھائی تجارت کو اللہ نے حلال کیا ہے, تجارت کو اللہ نے حلال کیا ہے. اور ایک ضابطہ یاد رکھیے گا, سود کے اندر کنفرم ہے یہ پیسے مجھے ملنے ہی ملنے ہیں. تجارت کے اندر جب تاجر اپنا پیسہ انویسٹ کرتا ہے شرعی تقاضوں کے مطابق, اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا مجھے آؤٹ پٹ کیا ملے گا. وہ اللہ کے بھروسے پر اپنا پیسہ انویسٹ کرتا ہے اور اس کے حلال کے لیے کوشش کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو برکتیں عطا فرماتا ہے. تو اب بندہ سوچے جی کافر بھی تو کرتے ہیں, وہ بھی تو سود کھاتے ہیں. بھائی کافر ہے تو مسلمان ہے. کبھی کسی بکری کو دیکھا ہے وہ ہڈی کھائے؟ کتا ہڈی کھاتا ہے, بکری ہڈی نہیں کھاتی. ہڈی کو گھاس جچتی ہے, ہڈی گھاس کھاتی ہے.
गोबर का कीड़ा जो गोबर के अंदर पैदा होता है वो गंद खा के जिंदा रहता है। तू मुसलमान है, तेरे लिए तय्यब और ताहिर चीजें रब ने बनाई है, तेरे लिए पकीज़ा चीजें हैं। तू मुसलमान है, तेरा मुआजना, तेरा मुकाबला उसके साथ नहीं, तेरा कंपैरिजन उसके साथ नहीं है। तू सब्र शुक्र कर, इसमें राजी रह, अल्लाह ताला तेरे थोड़े के अंदर बरकतें अता फरमा दे, अल्लाह ताला थोड़े रिज़्क़ के अंदर बरकत दे देगा। तो उसकी तरफ ना जा, सूद की लानत ना अपने गले में डाल। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तुझे बरकतें अता फरमाएगा। अल्लाह के भरोसे पर कोशिश कर, अल्लाह थोड़े के अंदर बरकत अता फरमाएगा, लेकिन सूद की लानत अपने गले में न डालना। कुरान और हदीस के अंदर इसकी वाइदें बयान की गई हैं। फरमाया सूद बुराइयों के 70 दरवाजे खोलता है, और सबसे अदना दरवाजा यह है कि आदमी को अपनी माँ के साथ बदकारी करना। सूद लेने वाला, देने वाला, लिखने वाला, इस पर गवाह बनने वाला, सब पर लानत की गई। और फरमाया अल्लाह का उसके साथ ऐलान जंग है। 2 गुनाह ऐसे हैं कि जिसके साथ रब ने ऐलान जंग फरमाया, इसके अलावा कोई गुनाह नहीं, उनकी मजम्मत है। लेकिन 2 बुराइयां ऐसी फरमाया रब का उसके साथ ऐलान जंग है। एक तो ये फरमाया कि जिसने मेरे किसी वली के साथ बुग़्ज़ रखा ना, मेरा उसके साथ ऐलान जंग है। और दूसरा जो सूदी लेन देन करता है, फरमाया उसके साथ भी ऐलान जंग है। अब किसी के अंदर हिम्मत और मजाल है कि वो रब के साथ जंग कर सके? तो अगर कोई इस मामलात के अंदर गिरफ्तार है तो अल्लाह के ज़रूर सच्ची तौबा करे, और जो कुछ बनता है वो लोगों को दे दे, अल्लाह तबारक व तआला उसको फिर से इज्जत अता फरमाए। हज़रत हबीबी अजमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह तौबा से पहले, करम नवाजी से पहले बहुत बड़े ये सूद का मामलात करने वाले थे। अब जिधर से गुजरते थे, एक दफ़ा किसी के पास गए और घर के अंदर कोई चीज़ नहीं, बीवी को आज ये खाना रख, अभी मैं अपने किसी जिसको सूद पे पैसे दिए उससे कुछ लेकर आता हूँ। अब गुजर के गए रास्ते से, तो जब जा रहे हैं तो बच्चे कह रहे पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, अभी भी अजमी सूदखोर आ रहा है, कहीं इनका साया तुम्हारे ऊपर ना पड़ जाए और तुम भी अजाब के अंदर गिरफ्तार ना हो जाओ। सुना वो बात दिल पर लगी, गए घर के अंदर, कहा जी वो कहाँ है, उसको बुलाओ। बीवी थी, उसने कहा जी शोर घर के अंदर नहीं। कहा मैं पैसे लेने के लिए आया, मुझे दो, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। उसने कहा अल्लाह कोई चीज़ हमारे घर के अंदर नहीं, फाकों पर फाके है, एक बकरी की सिरी, कहा यही मुझे दे दो, मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। घर गए, हांडी रखी, हांडी सारी खून। तो कहा ये क्या चीज़ लेकर घर आ गई? उसकी बीवी ने कहा, अब दिल चोट खा गया, अल्लाह के ज़ूर तौबा की, सिद्ध की दिल से तौबा की। जब तौबा की ना, तो उन्हीं बच्चों के पास से जब गुजरे, पहले वो बच्चे जो कह रहे थे पीछे हट जाओ, बीबी अजमी के साया ना पड़ जाए, अब वही बच्चे कह रहे हैं आगे आओ, बीबी अजमी के सदके अल्लाह तुम पर भी करम नवाजी फरमा दे। तो तौबा, इससे तौबा करें, बरकतें फिर से लौट आएगी। हमारा काम है अपनी नीयत को सेट करना। जब हमारी नीयत ठीक हो जाएगी, इंशाल्लाह फैसले हमारे हक में बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, असबाब खुद ब खुद बनने शुरू हो जाएंगे। और इसकी एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूँ। एक वो बर्तन बनाने वाला बर्तन बनाता था, और बर्तन में बनाता क्या था, वो हुक्के के नीचे जो पानी वाली होती है वो बनाना। एक दिन उसकी बीवी कहने लगी कि रोज़ तुम यही चीज़ें बनाते हैं, ये हुक्के के नीचे आता है और ये पानी भी इसके अंदर गर्म हो जाता है, लोगों को गर्मी पहुंचाता है। गर्मी का मौसम है, तुम मिट्टी के घड़े बनाओ, लोग ठंडा पानी पिएंगे, फ़ायदा करेंगे, फ़ायदा उठाएंगे लोग। अच्छा, ज़हन बन गया। अब उसने क्या, उस मिट्टी को घड़े के अंदर डाल दिया। तो वो मिट्टी बोलकर कहती है तुझे क्या हो गया है? कहा जी मैंने अपनी नीयत बदल ली है, अपना इरादा बदल लिए। क्या हुआ? कहा पहले मैं वो हुक्के के नीचे वो पानी जिसमें रखते वो बनाता था, मैंने इरादा कर लिया कि मिट्टी के जो है वो घड़े बनाऊंगा, गर्मी का मौसम है, लोग ठंडे होंगे, कलेजे उनके ठंडे होंगे, जिगर ठंडे होंगे। कहा वल्लाह तेरी नीयत बदली है, मेरी जिंदगी बदल गई है। पहले तेरी और नीयत थी, मैं आग के अंदर जलती थी, वो आग और तपिश मुझ तक पहुंचती थी, लेकिन तेरी नीयत बदली, मेरी जिंदगी बदल गई। अब मैं गर्म नहीं रहूंगी, मैं भी ठंडी हो जाऊंगी। तो इस चीज को मद्देनजर रखें कि हमारा काम है अपनी नीयत को बदलना, नीयत का ज़ाविया सीधा करना, नीयत का किबला दुरुस्त रखना। फिर देखिएगा उस अच्छी नीयत की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला हमारे मामलात को किस तरह सीधा करता है। बस थोड़ा सा हमने सब्र से काम लेना है, अपनी नीयत को दुरुस्त। इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नीयतों पर है। और इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं क़यामत वाले दिन लोग अमाल की वजह से ज़्यादा जन्नत में नहीं जाएंगे। अमल करते बाद को रियाकारी की नज़र हो जाता है, दिखलावे की नज़र हो जाता है। जब दिखलावा होता है तो वो अमल तो गया। फरमाया लोग अच्छी अच्छी नीयतों की वजह से जन्नत में जाएंगे, क्योंकि नीयत वो जानता है या उसका रब जानता है, और नीयत ये दिल का इरादा है। हज़रत राबिया बसरी आपके बारे में आता है कि आप तिलावत कुरान कर रही थी, तो तिलावत कुरान करते करते खादिमा ने कहा
آئی تو آپ نے فرمایا کیا وہ دیکھنا جو آٹا رکھا ہوا تو وہ خمیر بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ تو بات کی توجہ اس طرف چلی گئی. رات سوئی, کیا دیکھ, بہت پیارا ایک بہت بڑا نورانی درخت ہے, اس کے پھل نیچے گرے ہوئے ہیں, کچھ پھل جو وہ خراب ہیں. کہا سارے پھل اتنے پیارے ہیں, یہ بھی روشن ہوتے, یہ بھی پھل جو ہے صحیح ہوتے تو کچھ اور بات ہوتی. کہا یہ سارے پھل جو تم دیکھ رہے ہو نا, یہ تمہارے ان اعمال کا صلہ جو تم تلاوت کر رہی تھی. تو کہا یہ پھل خراب, کہا یہ وہ پھل خراب ہو چکا ہے کہ جس وقت تمہاری توجہ, تمہارا دھیان وہ آٹے کے خمیر ہونے کی طرف چلا گیا تھا. تو اب دیکھ لیجئے گا عمل کے اندر نیت کا کتنا دخل ہے. ٹھیک ہے, بندے دو مسجد کے اندر سوئے ہوئے ہیں, میں مزید بات کو آسان کر دیتا ہوں. دونوں سوئے ہیں, ایک بندے کو سوتے ہوئے بھی ثواب مل رہا ہے, ایک بندے کو ثواب ہی نہیں مل رہا. اب یہ کیسے یار؟ مسجد کے اندر دونوں بندے سوئے ہیں, ایک کو ثواب مل رہا ہے, ایک کو کچھ بھی نہیں. کہا جس کو ثواب مل رہا ہے نا, اس نے مسجد میں آتے ہوئے اعتکاف کی نیت کر لی تھی کہ اللہ کے گھر میں اعتکاف کرتا ہوں. تو جب اعتکاف کی نیت کر لی تو ضرورتاً اس کو سونا بھی عبادت کے اندر شمار ہو جائے گا. وہ آیا, آ کے ویسے ہی بیٹھ گیا اور لیٹ گیا, اس کا عبادت کے اندر شمار نہیں ہوگا. اور مسجد کے اندر کھانا پینا, سونا, زمزم شریف پینا, سحر و افطار کرنا, یہ چیزیں شرعاً درست نہیں ہیں. لیکن جب بندہ اعتکاف کی نیت کر لیتا ہے تو ضمناً یہ چیزیں بھی جائز ہو جاتی ہیں. تو مسجد میں جب آئیں تو دعا پڑھنے کے ساتھ ساتھ اعتکاف کی نیت بھی فرما لیا کریں. اللہ اکبر. تو یہ چیزیں سفر معراج سے ہمیں سیکھنے کی ملی. اور تیسری اور آخری چیز میں بیان کر کے گفتگو کو سمیٹتا ہوں. معراج کی حکمتوں میں علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ سفر بندگی تھا. چنانچہ شیخ ابو علی دقاق فرماتے ہیں میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں بھیجا. آپ فرماتے ہیں اللہ پاک نے رسول پاک علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تاکہ آپ لوگوں سے عبادت کے طریقے سیکھیں, اور معراج کی رات آسمانوں پر بلایا تاکہ آپ سے بندگی کے آداب سیکھ لیں. اللہ اکبر. اور اب معراج کا ذکر جہاں بھی دیکھیں گے نا قرآن پاک میں, جہاں بھی معراج کا ذکر آیا تو وہاں رب تبارک و تعالیٰ نے محبوب پاک کو وصف عبد کے ساتھ پکارا ہے, بندہ کہہ کے پکارا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں سیر کروائی. سورہ نجم میں فرمایا فاوحی الی عبدہ, پھر اس نے اپنے بندے کو وحی فرمائی. معراج کی رات جب نبی پاک علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ پاک نے فرمایا بما اشرفک, اے حبیب آج آپ کو کس شرف سے نوازوں, کیا تجھے چیز عطا فرماؤں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو قربان جائیے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انتخاب پر رب نے فرمایا اے محبوب آج تمہیں کس چیز کا شرف عطا فرماؤں. عرض کی باری تعالیٰ نمازوں میں بھی کہتا رہا کہ تو میرا رب ہے, رکوع کے اندر بھی کہتا رہا تو میرا رب ہے, مکے کے اندر بھی کہتا رہا تو میرا رب ہے, وادی طائف کے اندر جا کر بھی کہتا رہا تو میرا رب ہے. اور آج مولا جب تو نے پوچھا ہے کیا شرف عطا فرماؤں, فرمایا مولا آج تو مجھے اپنا بندہ کہہ کے پکار لے, آج تو مجھے اپنا بندہ کہہ کے پکار رہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں پیشے او گیتی جبیں فرسودہ است, خویش را خود عبدہ فرموزدہ است. رسول کائنات ہیں کہ جن کے حضور ساری کائنات نے سر جھکا دیا, اور اللہ پاک نے خود آپ کو عبدہ یعنی خاص الخاص بندہ کہہ کے پکارا. تو یہ بندگی کا اظہار ہے. اور جب معراج میں قرب خاص میں پہنچے نا تو عرض کی محبوب پاک نے پہلے رب نے فرمایا محبوب ایک تیری ذات ہے ایک میری ذات ہے, اس کے علاوہ کائنات میں جو کچھ ہے نا وہ میں نے تیرے لیے بنایا ہے, سب کچھ تیرے لیے ہے. اور محبوب پاک عرض کرتے باری تعالیٰ ایک تیری ذات ہے اور صرف تیری ہی ذات ہے, اس کے علاوہ جو کچھ ہے نا جو کچھ تو نے میرے لیے بنایا, یہ زندگی, یہ شام و سحر, یہ لیل و نہار, یہ آبشار, یہ پربت, یہ پہاڑوں کا حسن, یہ وادیوں کے نظارے, یہ سب کچھ جو ہے یہ رسول پاک کے لیے. اللہ کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے, چنی نو چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زباں تمہارے لیے, بدن میں ہے جاں تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. عرض کی باری تعالیٰ ایک تیری ذات ہے اور فقط تیری ہی ذات ہے, اس کے علاوہ جو کچھ کائنات میں تو نے بنایا ہے باری تعالیٰ وہ سب کچھ تیرے لیے چھوڑ کے آ گیا ہوں.
تو جب محبوب پاک نے عرض کی باری تعالیٰ سب کچھ تیرے لیے چھوڑ کر آ گیا ہوں، تو فرمایا محبوب اگر تو ساری چیزیں میرے لیے چھوڑ کر آ گیا نا، پھر سن لے میری ساری رحمتیں تیرے لیے ہیں، میری ساری برکتیں تیرے لیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، محبوب میری رحمتیں بھی تیرے لیے ہیں، میری برکتیں بھی تیرے لیے ہیں۔ اور جب محبوب پاک نے دیکھا کہ دریا کرم جوش میں ہے، فرمایا یہ رحمتیں اپنی امت پر بھی، میرے بندوں پر بھی فرما دے، اپنے بندوں پر بھی یہ کرم نوازیاں فرما دے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ جو نہ بولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ تو اس پر بہت کلام کیا علماء نے، بہت کچھ کلام کیا، تو ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم اس پر بول سکیں یا بیان کر سکیں، یہ بیان سے باہر ہے، یہ سفر عقل میں آ ہی نہیں سکتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ بستر ابھی گرم ہے، کنڈی ہل رہی ہے، پانی بھی وہ جنبش کے اندر ہے، سارا معاملات ہے، پھر مکہ سے لے کر مسجد اقصیٰ تک کا سفر، پھر وہاں سے لا مکان کا، پھر سدرہ، پھر کہاں سے کہاں، کہاں سے کہاں، کہاں سے کہاں ہو کر آ گئے، اور پھر واپس بھی آ گئے۔ اب جب بعض لوگ کہتے ہیں بھائی یہ بڑی عجیب سی بات کرتے ہو، کہا جی کیا ہو گیا؟ کہا تم کہتے ہو حضور گئے آسمانوں سے اوپر، تو وہ کہاں دروازہ جہاں سے اوپر چلے گئے، کس رستے سے اوپر گئے، یہ عقل میں بات نہیں آتی۔ تو ان سے پوچھا جائے بھائی جناب آدم علیہ السلام کہاں سے آئے تھے، جناب عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر گئے، وہ کہاں سے چلے گئے تھے؟ جب وہ جا سکتے ہیں تو محبوب پاک کی شان سمجھ میں نہیں آتی۔ اچھا پھر جب واپسی آئے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آخری باتیں، تو دیدار موسیٰ علیہ السلام کو ہوا، تو پوچھا رب کی بارگاہ سے کیا تحفہ لے کے آئے ہو؟ تو فرمایا کہ 50 نمازیں ہیں، بڑی مشہور بات ہے۔ عرض کی حضور آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی، جائیے کم کروئیے، گئے کم ہوئے، ہر بار جاتے رہے، 5 نمازیں کم ہوتی رہی، 9 5 45۔ ٹھیک ہے، علماء لکھتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی ربی آرینی، مولا تجھے دیکھنا چاہتا، 9 مرتبہ اظہار کیا تھا، 9 مرتبہ اظہار کیا تھا باری تعالیٰ تجھے دیکھنا چاہتا، فرمایا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، ہاں جب محبوب پاک میرا جلوہ دیکھیں گے نا، اور پھر جب وہ جلوہ دیکھیں گے تو وہ میرے جلووں کا مظہر بن جائیں گے، کہ جس طرح شیشہ ہوتا ہے، اب شیشے کے اندر پچھلی بڑی بڑی عمارتیں ہمیں نظر آتی ہیں، وہ ساری اس کے اندر نہیں آتی، لیکن شیشہ اس کا مظہر بن جاتا ہے، سارا کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ فرمایا موسیٰ اس جگہ پہ کھڑے ہو جانا، جب محبوب آئیں گے، 9 بار سوال کیا ہے، 9 بار وہ تجھے جلوہ دکھائیں گے، تمہیں ان کے جلووں کے اندر میرے جلوے نظر آئیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا یہ 50 نمازیں تھیں، ہوتے ہوتے 5 ہو گئیں، لیکن فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، تیرے رب کے کلمات بدلتے نہیں ہیں، تو یہاں تو 50 تھی تو 5 ہو گئیں۔ فرمایا رب کی کرم نوازی دیکھیے، 50 دی تھی نا، یہ امت 5 پڑے گی، رب فضل سے ثواب 50 کا ہی عطا فرمائے گا۔ اچھا آج جو کہتے ہیں جی وسیلہ کوئی چیز ہی کوئی نہیں، وسیلے کی نہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، تو بھیا یہ 5 نمازیں جو ہوئیں 50 سے، یہ کن کے وسیلے سے ہوئی ہیں؟ کن کے وسیلے سے ہوئی ہیں؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے ہوئی ہے۔ وہ بھائی جو نمازیں پڑھتے ہو اور پڑھ کر وسیلے کے منکر ہوتے ہو، یہ نمازوں کے اندر جو تخفیف ہو رہی ہے تو بھی موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے ہو رہی ہے، ان کی سفارش آپ جائیے اور بار بار جا رہے ہیں۔ اچھا اعلیٰ حضرت یہاں پر کیا کہتے ہیں، کثر دنا تک کس کی رسائی، آتے یہ ہیں جاتے یہ ہیں، وہاں فرمایا لن ترانی، موسیٰ نہیں دیکھ سکتا، لیکن کثر دنا تک کس کی رسائی، آتے یہ ہیں جاتے یہ ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں، کبھی محبوب جا رہے ہیں کبھی واپس آ رہے ہیں، کبھی جا رہے ہیں کبھی واپس آ رہے ہیں۔ تو معراج پر گئے، رب کا دیدار، یہ محبوب پاک کی معراج ہے، اور امت کے لیے کیا تحفہ لے کر آئے۔ آج کوئی مسلمان مکہ جاتا ہے، مدینہ جاتا ہے، حج کر کے آتا ہے، عمرہ کر کے آتا ہے، تو حسرت ہوتی ہے یہاں سے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر آیا ہے، کوئی تحفہ ہمیں بھی مل جائے برکت کے لیے۔ پھر کیا کرتے ہیں، گٹھلی کھجور کی، کھجور کھانے کے بعد گٹھلی بھی سنبھال کے رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں یار وصیت بھی کر دیتے ہیں جب میں دنیا سے جاؤں تو یہ گٹھلیاں میری آنکھوں پہ رکھ دینا کہ یہ مدینہ شہر سے ہیں، یہ ادب والی ہیں، وہاں کے پانی کا بھی ادب کرتے ہیں، وہاں کے مسواک کا بھی ادب کرتے ہیں، وہاں کے شاپر کا بھی ادب کرتے ہیں، یہ شہر مدینہ سے نسبت رکھنے والا ہے، یہ وہاں کا تحفہ ہے۔ تو بھائی جو محبوب پاک رب کی بارگاہ سے امت کے لیے نماز کا تحفہ لے کر آئے، تو عزم کریں انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے، انشاءاللہ ہماری کوئی نماز قضا
نہیں ہوگی. انشاءاللہ ماہ رمضان تشریف لا رہا ہے, انشاءاللہ ماہ رمضان کے روزے بھی رکھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ محفل کے بعد صلاۃ التسبیح کے بعد آج محفل کا اختتام ہو چکا ہے. ابھی ہم بس لگے گھر کو روانہ ہونے لگے ہیں. باقی یہ تھی مثلا کہ شب معراج کے بارے میں. آج چونکہ شب معراج ہے تو اس کے بارے میں محفل تھی اسی موضوع پہ جو کہ بیان ہوا ہے علامہ مولانا میر ذوالحق القادری صاحب کا. اب آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا, اس میں آپ کو پورا بیان ملے گا معراج النبی کے بارے میں. باقی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. اگر ویڈیو اچھی لگی تو اسے شیئر بھی کر دیے گا. ہماری اس طرح کی ولاگس کے دیکھنے کے لیے اسلامی اصلاحی اور مکسر مسئلے کے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک دبا دیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ. دیکھتے رہے فن اینڈ